چائنا کی ایک بڑی کمپنی کی جانب سے پاکستان میں 9 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے ہاتھ روک لیا گیا ہے۔ جی ہاں، شنگھائی الیکٹرک کمپنی جس کا شمار دنیا کی بڑی الیکٹرک کمپنیوں میں ہوتا ہے، وہ کی الیکٹرک کو لینا چاہتی تھی۔ اب پہلا یہ ملک ہے چین جس کا وزٹ کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات دونوں ممالک کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض اوقات میں جب پاکستانی اخبارات پڑھتا ہوں یا میڈیا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جی پاکستان کے مفاد میں ہے صرف جو تعلق ہے یا تعلقات کی جو نوعیت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، گریٹ ہال آف پیپل آمد پر شاندار استقبال۔ چینی ہم منصب نے خوش آمدید کہا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بجٹ کا تحفہ گرانی کی سوغات ہی ہوگی۔ کراچی میں صنعت کار بھی مایوس ہو گئے، کہتے ہیں IMF کی ہدایت پر تیار بجٹ سے کسی ریلیف کی کوئی امید نہیں۔ اور کے الیکٹرک کے 18.3 ملین شیئرز، جو کہ کل شیئرز میں 66.4% بنتے ہیں، لے کر اس کا سارا کنٹرول لینا چاہتی تھی، اور کراچی اور اس کے گرد و نواح کی بجلی جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر 9 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے پر بھی رضامند تھی۔ اور یہ آج سے نہیں، 2016 سے کوشش کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی جانب سے اسے وہ سہولیات نہیں دی گئی۔ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو اسی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کام کرتے ہیں آگے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ اسی طرح سی پیک کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، تو جو ہمارا ہے، جو لوگ لکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ ان کے لیے بھی گیم چینجر ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اور چائنا جو اس وقت ترقی کے جو آپ کہہ لیجیے مختلف اس کے مراحل ہیں، اس میں چائنا بہت ہم سے آگے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں بہت وقت چاہیے، یہ جو گیپ ہے اس کو ہم نہ جانے کب تک فل کر سکیں گے۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ سی پیک BRI کا ایک آپ کہہ لیجیے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس کے بغیر BRI وہ ادھورا سا ہے۔ کیونکہ دیکھیے نا، جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، ساؤتھ ایسٹ سی وغیرہ میں، ایسٹ چائنا سی میں یا ساؤتھ چائنا سی میں اگر آپ دیکھیے تو اس وقت جتنی بھی چائنا کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو ہو رہی ہے۔ اور آنے والے سالوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں ٹینشن بہت بڑھے گی تائیوان کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ملاکا سے چائنا کی امپورٹ ایکسپورٹ بہت مشکل ہو جائیں۔ تو یہ جو کوریڈور ہے، سی پیک جو ہے، یہ بڑا کی ہے چائنا کے لیے۔ اگر یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو چین کی جو ایکسپورٹس ہیں یا ان کی امپورٹس ہیں وہ اس راستے سے ہی ہوں گی، گوادر کے تھرو ہی ہوں گی۔ تو اس لیے گوادر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کو خود بھی اس کے بارے میں بڑا پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم شروع میں بہت سنتے رہے، جب 2013 میں پریزیڈنٹ شی نے اس کا اعلان کیا BRI کا، اس کے بعد جب وہ پاکستان تشریف لے کر آئے تو سی پیک کے بارے میں کافی معاملات آگے چلے، تو اس وقت سے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا گیم چینجر ہے، گیم چینجر ہے۔ تو گیم چینجر تو یقیناً ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی گیم تبدیل ہوئی ہے۔ صحیح بالکل۔ ابھی تک گیم تبدیل اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہم چاہتے تھے۔ کچھ پروگرس ہوئی ہے ضرور، لیکن اس طرح کچھ انٹرنیشنل پریشر بھی تو وہ ہے۔ بھی، ہاں، اس سے ہی بات کرتا ہوں، لیکن مسئلہ ہمارے اندر کا ہے اصل۔ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ کون سی قوتیں جو ہیں نہیں چاہتی کہ سی پیک آگے بڑھے۔ اس میں نام بھی ہم لے لیتے ہیں اور لیتے رہے ہیں، امریکہ ہے اور بھارت ہے، دونوں یہی چاہتے ہیں کہ جی سی پیک آگے نہ چلے، اور کسی طریقے سے پاکستان چین کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ آگے نہ بڑھیں۔ ہم ان کے ایک گلوبل پالیٹکس کا حصہ ہے، کیونکہ اس وقت بلکہ ہم کل پرسوں دیکھ رہا تھا کسی جیک سلیون جو امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، کل ان کا ایک بیان آیا ہے، کہیں وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی
اب دنیا جو ہے ان کا رجحان امریکہ کی جانب دوبارہ آ رہا ہے، کیونکہ جو چائنا کی پالیسیز ہیں وہ شاید اتنی مثبت نہیں ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. تو واصف صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایگری قطعاً نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو ان کا نقطہ نظر ہے. بالکل. ڈیولپنگ کنٹریز کیا سوچتے ہیں؟ ہم جیسے ممالک جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کولڈ وار میں ان کے ہم ملٹری الائز بھی رہے اور ہم نے ان کا بڑا ساتھ دیا افغانستان کی جنگ میں، بلکہ 9/11 کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے تو ہم نے تو بہت ان کا ساتھ دیا. بالکل. لیکن جب ان کے اپنے مفادات ایک لحاظ سے جب پریشر بڑھا، اندرونی پریشر کہہ لیجیے، جو بھی تھے اکنامک پریشرز بڑھے، تو فوری طور پہ چھوڑ کے چلے گئے افغانستان کو. اور گو کہ ہم نے ہی دوحہ ایکارڈز کروائے تھے، سب کچھ ہم نے کروایا تھا. لیکن آج ہمارے اپنے ہی ریلیشنز کچھ خاص اچھے نہیں، خاص ان سے اچھے ہوں کہ نہ ہو، مطلب یہ ان سے بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ میں نہیں کہتا قطعاً کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، لیکن خطے کی ترقی کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا، وہ ڈسٹرکشن کر کے اور بس نکل گئے. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں خاص طور بھارت کے ساتھ جو کہ پاکستان کے مفادات کو ڈائریکٹلی امپنج کرتے ہیں. صحیح. تو کمنگ بیک ٹو پاکستان چائنا ریلیشن، ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے سی پیک، بھارت کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بلوچستان میں بھی انریسٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں. بالکل. وہاں جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ BLA ہو، BRA ہو اور بہت سی ہیں، تو ان کو وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور بھارت تو خاص طور پہ یہ کام کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارا دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کا ایشو آ گیا ایکچولی، ان ٹرمز آف ہمارے جو بیوروکریٹک اسٹرکچرز ہیں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اگر کوئی پروجیکٹ کنسیو بھی کرتے ہیں اور تو اس کو پھر ریئلائز بھی کریں. تو سب سے بنیادی پرابلم مجھے لگتا ہے کہ ہمارا انٹرنل لا اینڈ آرڈر تو ایک ہے ایشو. صحیح. کیونکہ ابھی دیکھیں نا بشام میں اس سال کے شروع میں جو چائنیز، یہ تو بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. بالکل. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، اور ہم نے تو ایک پوری سیکیورٹی ڈویژن بنا رکھی ہے چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان میں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بیوروکریٹک ایک انرشیا ہے اس سے ہم نہیں نکل پا رہے. جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کنسیو کریں، پروجیکٹس کنسیو کریں اور پھر ان کو ریئلائز کریں، امپلیمنٹ کروائیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں سیریس ایشو ہے ہمارے ہاں. لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ اب دیکھیں 23 MOUs اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے دورے میں. اب یہ MOU سے بات تو آگے نکلنی چاہیے نا. اب دیکھیے پہلا ایک جو مرحلہ تھا اس میں یہاں تک تو ٹریڈیشنل اپروچ آ جاتی ہے نا آپ کے وزٹ کی. وہ تو وہی ہے جی کہ بس ملا جلے ملاقاتیں ہوئی، بات چیت کی، آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا، MOUs بھی سائن ہو گئے، سی پیک کمپنیز کے CEO سے ملاقاتیں ہو گئی. نہیں، ملاقاتیں بہتر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کس طرح ہم نے اس دورے سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے، اس کو اب کس طرح ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. اب دیکھیں اب سیکنڈ فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مجھے اس بات ایک انڈسٹریل اسپیشل اکنامک زونز لگنے چاہیے، جو چائنا کی انڈسٹری ہے وہ پاکستان شفٹ ہو تاکہ ہم یہاں سے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں. ایک جو مجھے پاکستان کی افورڈیبلٹی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کے ایشوز تو ہیں، لیکن اب ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے. اگر ہم نے واقعی سی پیک کو گیم چینجر بنانا ہے تو یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. مجھے جو اطمینان ہے وہ اس چیز کا، اطمینان تو نہیں، ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں یوفوریا سا ہے، کیونکہ ہمارا یوفوریا تحلیل ہوتے دیر نہیں لگتی، کہ اس وزٹ کے دوران زراعت کے شعبے پہ خاص توجہ دی گئی. ہم ایک زرعی ملک ہیں، بالکل، لیکن شومی قسمت دیکھیے یا ہمارے حالات اتنے دگرگوں ہیں، زبوں حالی کا یہ حال ہے کہ ہم زراعت کے شعبے پہ بھی صحیح توجہ نہیں دے سکتے.